دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خدا رحمان عز و جل کا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دینی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ چلیے آگے کا بیان شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، روزہ ایک باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ سامعین کرام، اس ماہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس مہینے میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ قرآن مقدس میں خدا عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان عالی شان ہے، جس کا ترجمہ ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ سورہ البقرہ۔ سامعین کرام، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ بندہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ عز و جل۔ خدائے حنان و منان عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کا اجر خوب بڑھ جاتا ہے۔ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، نیز جنت کا عظیم الشان محل بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں روزے داروں کے لیے یہ بشارت عظمی بھی موجود ہے کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی،
نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی کہ آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ اور سامعین کرام، رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ صغیرہ کی بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت رکھا۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے گا تو ایسا جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہے، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس کے افطار کرانے والے کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرا دے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخر کے 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، دوسرا استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن کے تمہیں غنا بے نیازی نہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ سامعین کرام، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان باتوں سے تو کس صورت میں بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے پناہ کی زیادہ سے زیادہ التجا کرنی چاہیے۔ تو سامعین کرام، رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم نفل ادا کریں گے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے،
اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اور دنوں میں ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ماہ رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے پر ایک حرف کے بدلے میں 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس مہینے میں جتنا ہو سکے عبادت کریں، جتنی ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور تراویح پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنت کی طلب کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو جنت عطا فرماتا ہے اور جہنم سے آزادی فرماتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح کی اچھی ویڈیو اور اچھے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ اب انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔